کے دوران کسی بھی طرح کی لغو حرکت یا کسی بھی طرح کی بیہودہ حرکت یا آپس میں بات چیت کرنا یا فون وغیرہ کا استعمال کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا اور ایک دوسرے کو اشارے بازی کرنا، یہ سب مکروہ عمل ہے اور ان سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کا اصول ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ اگر تم خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کو ہم خاموشی کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور تفسیر کا انداز کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے آیت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور اگر اس کا شان نزول ہے تو شان نزول بیان کیا جائے گا، پھر اس آیت سے عقائد اور مسائل جو نکلتے ہیں وہ بتلائے جائیں گے۔ اور تفسیر کے دوران میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو تفسیر کے بعد آپ اس کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جب تک آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کو دوسروں تک مت پہنچائیے، اسی لیے کہ آپ خود بھی اس سلسلے میں گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے جب تک کوئی بات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے اس کو دوسروں تک مت پہنچائیے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تفسیر کے بعد۔ گزشتہ اتوار کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ کچھ باتیں گزشتہ اتوار کو بتائی گئی اور انشاءاللہ کچھ تفسیر سورہ فاتحہ کی بیان کی جائے گی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، دعا کا طریقہ، اسلوب اور انداز بتلایا گیا کہ سب سے پہلے دعا مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر مکمل اعتماد اور یقین کا اظہار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کی جائے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ جب انسان کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی انسان آسمان کی تعریف کرتا ہے، آسمان کی بلندی کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی انسان زمین کی پستی کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی انسان دریاؤں کی روانی کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی انسان ستاروں کی چمچماہٹ کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دنیا میں تعریف کی حقدار اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہونی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے، اگر کوئی غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے تو گویا کہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا انکار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی شخص کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کسی نعمت پر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہم پر نعمت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تعریف کا لفظ استعمال فرمایا، کسی نعمت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کسی بھی نعمت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ تو اس سے مفسرین کرام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور انسان اس نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جملے میں ارشاد فرما دیا کہ الحمدللہ، میری نعمتیں تو بے شمار ہیں، وہ بیان کے قابل نہیں ہیں، اس لیے تم میری صرف تعریف کیا کرو۔ اگر انسان پورے عالم کو چھوڑ کر اگر صرف اپنے آپ پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا جو بدن ہے وہ زمین کی مثال ہے، اور انسان کے بدن پر جو اگنے والے بال ہیں وہ درختوں کی مثال ہے، اور انسان کے بدن پر جو ہڈیاں ہیں وہ پہاڑوں کی مثال ہے، اور انسان کے بدن کے اندر کی جو رگیں ہیں اور ان رگوں میں بہتا ہوا جو خون ہے وہ زمین کے اندر، زمین کے نیچے بہنے والے جو چشمے اور نہریں ہیں اس کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بے شمار فائدے، بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ بعض حضرات لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 5000 سے زیادہ فائدے ہیں، اور بعض لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 300 سے زائد ہڈیاں ہیں، اور ہر ہڈی میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ انسان اس کو برابر استعمال کرتا رہتا ہے، نہ وہ خراب ہوتی ہے، نہ اس میں زنگ لگتا ہے، اور نہ وہ گھستی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو جو ذات ہمیں نعمتیں دے رہی ہے، جو ذات ہمیں نعمتیں دے رہی ہے، تو تعریف کی حقدار بھی وہی ذات ہونی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور کی تعریف کرنا نہ ہمارے لیے زیبا ہے، نہ ہماری زبان کے لیے زیبا ہے۔ تو تعریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی پہلی سورت کا آغاز اس لفظ سے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کی خصوصیت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں اور اس کے مقابلے میں وہ صرف یہ کہے الحمدللہ، تو گویا کہ وہ ان تمام نعمتوں کا حق ادا کرے۔ الحمدللہ کی اتنی زیادہ فضیلت۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ کہنا انسان کے میزان عمل کے آدھے پلے کو بھاری کر دیتا ہے۔ صرف الحمدللہ حمد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت شفیق بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمد کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دینے والے کو پہچانیں کہ مجھے نعمتیں کون دے رہا ہے، یہ حمد کی حقیقت ہے۔ اور جب وہ نعمتیں مل جائیں تو جتنی ملی ہیں ان نعمتوں پر راضی ہو جائیں، شکوہ اور شکایت نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ حمد کی حقیقت ہے، یہ حمد کی حقیقت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للہ، تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ للہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف لام لایا۔ اللہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف لام استعمال کیا۔ عربی قاعدے کے اندر یہ جو لام ہے یہ لام اختصاص کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی کسی صفت کو خاص کرنے کے لیے لام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریف وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی تعریف کا حقدار انسان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بڑائی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لام کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور اسی طرح اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی سنتے چلے کہ جن نعمتوں سے، جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے یا جن ہاتھوں سے ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے، تو ضمناً مجازی طور پر
اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقیقی شکر کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مجازی شکر کا حقدار انسان بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے ذریعے سے مجھے کوئی نعمت ملی اور مجھے چاہیے کہ میں اس انسان کا شکریہ بھی ادا کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس انسان کے ذریعے سے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور یہیں پر ایک بات نکل کر یہ کہ سامنے آتی ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بڑائی کے دعوے کرے، اپنی تعریف خود بیان کرے، ہرگز اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ کہ تم اپنی پاکیزگی کے، اپنی طہارت کے دعوے مت کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے زیادہ پرہیزگار ہو، تم کتنے متقی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم اپنی بڑائی کے دعوے مت کرو۔ جب انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی تعریف مت کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ذہن میں بات آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انسان اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ہم انسان اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی عظیم شان ذات کی ہم تعریف کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، وہ خود فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جب امام الانبیاء ادا نہیں کر سکتے تو ہماری اور آپ کی کیا مجال ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم پر فضل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں سکھلا دیا کہ اے میرے بندو میری تعریف اس طرح سے کرو۔ الحمدللہ کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتے تو فوراً اس کے بعد الحمدللہ کا لفظ استعمال کرتے۔ آپ بارہا دعاؤں میں پڑھتے ہیں، جب پانی پی لیں پانی کے بعد کہیں الحمدللہ، کھانا کھائیں کھانے کے بعد کہیں الحمدللہ، قضاء حاجت سے جب باہر نکلیں تو کہیں الحمدللہ، نیا لباس پہننے کے بعد کہیں الحمدللہ۔ تو اس سے بات میں معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ہمیں ملے، چاہے وہ نعمت کسی بھی طرح کی ہو، تو اس کے فوراً بات کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اور اسی طرح آگے ایک لفظ آ رہا رب العالمین۔ رب کی معنی عربی لغت کے اندر پرورش اور تربیت کرنے کے آتے ہیں۔ رب کی معنی عربی لغت کے اندر تربیت اور پرورش کرنے کے آتے ہیں۔ رب ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ جس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خصوصیتیں وہ اس رب کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا آغاز بھی رب سے کیا ہے اور اختتام بھی رب پر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور قرآن کا اختتام دیکھیے قل اعوذ برب الناس۔ اور جب ہم عالم ارواح میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے فرشتے کہیں گے من ربکم۔ اور زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابتدا بھی رب سے ہے اور انتہا بھی رب پہ ہے، اور جو درمیان کی جو زندگی ہے یہ بھی رب کے حکم کے مطابق گزارتی ہے، تو انسان کامیاب ہو، ورنہ انسان ناکامیاب ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالمین۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما یعرف به شیء، کہ جس سے کسی چیز کا علم ہو، جس سے کسی چیز کا علم ہو۔ عالم کے بارے میں مفسرین کرام کے بہت سے اقوال ہیں کہ عالم کتنے ہیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور بعض نے عالم سے مراد مخلوق بھی لیا ہے۔ مخلوق کی تعداد کتنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کی تعداد 80,000 ہے، 40,000 خشکی پر ہے
اور 40,000 وہ سمندر میں ہیں۔ اور وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی تعداد 18,000 ہے۔ لیکن ایک قول جو کہ صحیح ہے وہ کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کا گواہ قرآن ہے، وما يعلم جنود ربک الا هو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لشکر کتنے ہیں تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ ایک مشہور نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم الشان سلطنت اور ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام لگاتار کئی مہینوں تک اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے جنوں کے ساتھ کھانا پکاتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کھانا مخلوق کے لیے کافی ہو جائے گا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ آپ کی کس مخلوق سے شروع کرو، آپ ہی بیان فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو کہا کہ جاؤ سلیمان کی دعوت کو قبول کرو۔ چنانچہ مچھلی سمندر سے باہر نکلی اور ایک ہی لقمے میں پورا کھانا اپنے پیٹ میں اتار دیا، پھر منہ کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان تیری دعوت تو میری ایک مچھلی کے پیٹ کو نہیں بھر سکی، میں روزانہ اس کو ایسے 3 لقمے کھلاتا ہوں، اب اس مچھلی کا پیٹ کون بھرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ سب سے بڑے رزاق تو آپ ہی ہیں، آپ ہی اس کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخلوقات بے شمار ہیں، انسان اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ مخلوق کہاں کتنی ہے، کتنی بڑی ہے، اور ان سب کا پالن ہار، ان سب کو پالنے والا رب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتا تب بھی یہ انسان پر واجب ہوتا، تب بھی یہ انسان پر فرض ہوتا کہ وہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی ذات تک پہنچ جاتا۔ ایک علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے روح المعانی کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک دیہاتی تھا، دیہاتی کہتے ہیں گاؤں والے کو، ایک دیہاتی تھا، ہم راستے سے گزر رہے تھے، جنگل کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر چند مینگنیوں کو دیکھا، مینگنی بکری کی جو مینگنی ہوتی ہے وہاں پر راستے میں گری ہوئی تھی، تو فوراً اس دیہاتی آدمی نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، البعرۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے کوئی سواری گزری۔ اور اسی طرح اس نے جو دوسرا لفظ کہا وہ اثر الاقدام علی المسیر، اور راستے کے نشانات بتاتے ہیں، قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ افسماء ذات فجاج، یہ آسمان جو برجوں والا ہے، وارض ذات فجاج، اور یہ زمین جو کہ خزانے والی ہے، لا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ نہیں بتاتی کہ اس جہاں کو پالنے والا، اس جہاں کو بنانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی مفہوم ہمیں قرآن میں ملتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ آسمان کی بلندی کو دیکھو، زمین کی پستی کو دیکھو، پہاڑوں کی ستون کو دیکھو، اور اسی طرح اونٹ کو دیکھو، ان کو بنانے والا آخر کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقریر کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو چرخہ چلا رہی تھی، جو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا وہ چرخہ چلا رہی تھی، تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بوڑھی اماں کیا ساری زندگی چرخہ چلاتی رہو گی؟ کہ ابھی عبادت بھی کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ امام صاحب آپ نے اللہ کو پہچانا ہے کتابیں پڑھ کر، اور میں نے اللہ کو پہچانا ہے اس چرخے کے ذریعے سے۔ تو امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ آخر اس چرخے کے ذریعے سے تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی
کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاؤں نہیں یہ چلتا نہیں۔ تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس دنیا کو چلانے والا بھی کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور اسی طرح اس چرخے کے ذریعے سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے، دو نہیں۔ وہ اس طرح کہ جب اس چرخے کو چلانے والے اگر دو ہوں، اگر دونوں ایک سمت چلائیں تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں مخالف سمت چلائیں تو دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہا ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ، انتظام کے ساتھ۔ برابر وقت پر سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، یہ دنیا سکون اور انتظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس دنیا کو چلانے والا وہ ایک ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یہی مفہوم ہمیں قرآن میں ملتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک کہتا کہ بارش برساؤں گا، ایک کہتا کہ دھوپ نکالوں گا، ایک کہتا کہ لڑکا دوں گا، ایک کہتا لڑکی دوں گا، ایک کہتا کہ موت دوں گا، ایک کہتا حیات دوں گا۔ دونوں آپس میں خود بھی لڑتے اور پوری دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کو چلانے والا وہ ایک ہے، اور وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح رب کے معنی کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ رب ہم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، یہ رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح رحمان کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح رب بھی ہم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے۔ اور آگے دوسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو خدا کی رحمت اور خدا کی کمال رحمت کو بتلاتی ہیں۔ اس کے سلسلے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ الرحمن عام الرحمن، الرحمن عام الرحمن یعنی جس کی رحمت ہر کسی کو ملے۔ الرحیم عموم الرحمن یعنی جس کی رحمت مکمل ملے۔ تو خدا کی رحمت سب کو بھی ملتی ہے، اور خدا کی رحمت سب کو کامل طور پر ملتی ہے، سب کو ملتی ہے اور کامل طور پر ملتی ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال فرمایا الرحمن الرحیم، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان رحمت کو کہتے ہیں، رحیم بھی رحمت کو کہتے ہیں، لیکن رحمان کا تعلق وہ دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق وہ آخرت سے ہے۔ رحمان کی عمومیت رحمت کی وجہ سے دنیا کے اندر خدا کی رحمت سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے اور کافر بھی کھا رہا ہے۔ یہ خدا کی رحمت جو عموم ہے اس کی وجہ سے، لیکن جو کمال رحمت ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ آخرت میں اللہ کی رحمت سے صرف جو مومن ہوگا، جو صرف مسلمان ہوگا، جو اس کی ذات پر یقین رکھے گا، صرف وہی فائدہ اٹھا سکے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہے آخرت میں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت انہیں یہ بتلائی مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، جو مالک ہے روز جزا کا۔ مالک یہ ملک سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں مکمل ملکیت، مکمل ملکیت، کسی ایسی چیز پر قبضہ ایسا ہو کہ وہ اس میں تصرف کرنے کا مکمل جائز حق رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں مالک۔ اور یوم کے معنی دن کے آتے ہیں اور دین کے معنی جزا کے آتے ہیں۔ مالک ہے روز جزا کا۔ جزا کس دن کو کہتے ہیں؟ روز جزا کس دن کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک تو آج بھی ہے، پھر مالک آخرت کے دن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اختیار، مکمل تصرف کا اختیار تو اب بھی رکھتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی اگر گرنا چاہے تو وہ نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ آسمان سے خطرہ گرنا چاہے نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک تو اب بھی ہے، لیکن خاص طور پہ روز جزا کا لفظ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اس میں حکمت اور پوشیدہ بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے روز جزا کے، مالک ہے روز جزا کے۔ روز جزا جس دن انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہیں تو اس کی سزا اور اس کی جزا ملے گی۔ یہ اس دن کو کہتے ہیں روز جزا۔ بالفاظ دیگر اس کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، بالفاظ دیگر اس کو یوم آخرت بھی کہتے ہیں، آخرت کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا ہے یہ جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا صرف آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر ہمیں محنت کرنا ہے، یہاں پر ہمیں مزدوری کرنا ہے، اور اس کا جو پھل ملنے والا ہے، اس کا جو انعام ملنے والا ہے وہ آخرت کے دن ملنے والا ہے۔ اس کا جو انعام ملنے والا ہے وہ آخرت کے دن ملنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے عمل کرے گا تو انعام اچھا ملے گا، اگر کوئی انسان برا عمل کرے گا تو اس کو برا عمل ملے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے چند جھلکے، عذاب کے چند نمونے دنیا میں بھی بتلا دیتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ کہیں پر زلزلہ آ گیا، ہم سنتے ہیں کہ کہیں پر اتنی زیادہ بارش آ گئی کہ وہاں کے علاقے برباد ہو گئے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے چھوٹے سے چھوٹے نمونے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری امت کو، اپنے پورے بندوں کو یہ عبرت دینا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں یہ میرے عذاب کی چند جھلکیاں ہیں۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ تو چند چھوٹی سی جھلکیاں ہیں، لیکن جو بڑا عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر تم سمجھدار ہو تو ان چھوٹے سے عذابات کو دیکھ کر سمجھ حاصل کرو، ان سے عبرت لو، ان سے سبق لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر احتیاط کرو۔ اور اسی طرح مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے، روز جزا کے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک تو ہم بھی ہیں، لیکن خاص طور پر روز جزا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو بھی ایک چھوٹی سی ملکیت دی، ایک چھوٹی سی تصرف کا حق دیا۔ کوئی انسان مالک ہے اپنے گھر بار کا، کوئی انسان مالک ہے اپنی زمین جائیداد کا، کوئی انسان مالک ہے سونے چاندی کا، کوئی انسان مالک ہے نوکروں کا، کوئی انسان مالک ہے خدام کا، کوئی انسان مالک ہے کھیتی باڑی کا، کوئی انسان مالک ہے دکان کاروبار کا، کوئی انسان مالک ہے فیکٹریوں کمپنیوں کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو چھوٹی سی ملکیت دی ہے، انسان اس ملکیت کو قابو کر کے غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ ملکیت دی ہے اس کو آزمانے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، تم جتنا ملکیت کا حق جتانا ہو جتلاؤ، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تمہاری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس دن سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس دن اگر کسی کا حکم چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، اس دن اگر کسی کی مرضی چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ اس دن کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ملکیت جتلائے۔ یہاں تک کہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء بھی یہی کہیں گے، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے رب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ جتنا اختیار تمہیں دنیا میں ملا ہے یہ آزمانے کے لیے ملا ہے، تم ان اختیارات پر غرور اور تکبر مت کرو، بلکہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین لا کر یہ بتلا دیا، اور یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، یوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور کوئی بات انسان کی چھپی ہوئی نہ رہے گی، لا يخفى على الله منهم شيء، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی انسان ساتوں سمندر کے نیچے بھی اگر کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ عمل بھی اس دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کر کے کہیں گے، لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے، آج کا حکمران کون ہے، آج کس کی حکمرانی چلے گی؟ للہ الواحد القہار،
صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمرانی چلے گی، جو کہ واحد ہے، جو کہ زبردست قدرت والا ہے، جو کہ زبردست طاقت والا ہے، جو کہ زبردست غلبے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ ہونے کے باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حکمرانی رکھتے ہیں، مکمل ملکیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، لا ظلم اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ رتی سے رتی برابر بھی اگر کوئی عمل لے کر آئے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اگر کوئی انسان گناہ کر کے یہ سوچ رہا ہے، باوجود یہ کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن کوئی نعمت ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا تم سے حساب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا تم سے حساب لے گا۔ تو نعمتوں پر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف بھی کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سورہ فاتحہ کی جو 3 آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی اسلام کا عقیدہ توحید کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ میرے بندو تمہیں میری تعریف بھی کرنی چاہیے اور مجھے ایک رب بھی ماننا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر مالک یوم الدین فرما کر ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ بعث بعد الموت، روز قیامت، یوم آخرت کا یقین رکھنے اور اس کا مکمل طور پر ملکیت رکھنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اس کا بھی یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے اولین فرض ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ آیتوں کی تفسیر آئندہ اتوار کو بیان کی جائے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا